داستان کربلا کا آغاز ہو رہا ہے جب یزید شام کا حکمران بن گیا۔ جب شام میں اس کی حکومت آ گئی اور وہ حاکم وقت بن گیا تو اس نے مدینہ منورہ کے حاکم کے پاس ایک خط بھیجا اور اس میں اپنا پیغام یہ دیا کہ حسین ابن علی سے کہو کہ میری بیعت کر لے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جیسے ہی یہ پیغام پہنچا تو امام حسین نے فرمایا میں حسین ابن ابی طالب ساقی کوثر کا بیٹا اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کیا۔ یزید نہ صرف یہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کریں بلکہ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی مرضی کا دین نافذ ہو جائے۔ امام حسین نے نہ صرف یزید کی بیعت سے انکار کیا بلکہ ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کتابوں میں ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ لکھا ہوتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، لیکن اپنا شہر چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، اپنا وطن چھوڑنا آسان بات نہیں ہے۔ مدینہ امام حسین کا وطن ہے، مدینہ امام حسین کا شہر ہے، مدینہ کی گلیوں میں امام حسین کھیلے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں امام حسین کا بچپن گزرا ہے، مدینہ میں نانا کا روزہ ہے، مدینہ میں اماں کی لحد ہے۔ مدینہ چھوڑنا امام حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں، اور جب امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے سب سے پہلے نانا کے روزے پر گئے، خدمت میں سلام عرض کیا اور ساتھ ہی الوداع کہہ دیا اور فرمایا کہ نانا تیرا حسین مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ نانا کے روزے سے واپسی پر امام حسین اپنی والدہ کے پاس گئے، خدمت میں سلام عرض کیا اور پھر اماں کو بھی خدا حافظ کہا، الوداع کہا اور کہا کہ ماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے روزے پر گئے تو زمین پر قدم جما کر رکھ رہے تھے، اور جب والدہ کی لحد پر گئے تو امام حسین اپنی والدہ کے ساتھ ایسے لپٹے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا ہے۔ یہ واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ تاریخ ہے 28 رجب سن 60 ہجری۔ کربلا تو 10 محرم کو ہوئی تھی، لیکن اس وقت امام حسین کے گلے پر خنجر چلا تھا۔ آج 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر نہیں بلکہ سینے پر خنجر تو امام حسین کے 28 رجب کو چلا جب امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ مدینہ ویران ہو رہا ہے کیونکہ فرزند پیغمبر کا مدینہ سے جو سفر ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب یہ قافلہ امام حسین علیہ السلام کا کیسے مدینہ سے آگے بڑھا، مکہ تک کیسے پہنچا، اور پھر اس قافلے کو کیا مصائب پیش آئے اور امام حسین علیہ السلام نے کیسے فیصلے لیے، یہ ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں۔ ابھی تک کے لیے اجازت۔